بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظ نمبر 513۔ حالت مصیبت کے احکام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 5، استغفار کرتے رہو، یعنی اپنے گناہوں سے معافی چاہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پچھلے جمعہ کے مقابلے اس جمعہ کے درمیان میں ہمارے زندگی کے 7 اہم دن گزر چکے اور ہم اپنی اس امتحانات والی زندگی سے 7 دن دور ہو چکے اور ہم اصل اپنی قبر والی زندگی کی طرف 7 دن قریب ہو چکے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے یہ پچھلے 7 دن اور پچھلی زندگی بڑے آرام سے گزارا، ہمیں صحت دی، تندرستی دی، ہمیں توفیق دی، ہم نے عبادت کی، ہمیں توفیق دی، ہم نے نیک کام کیا، ہم نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اور جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ کے 7 دن اور آئندہ کی پوری زندگی ہم سے جو ان پچھلی زندگی میں کوتاہیاں ہوئی ان کوتاہیوں سے دور رہیں، ہماری عبادتوں کے اندر اور خوبصورتی پیدا ہو، ہمارے معاملات اور صاف ستھرے ہوں، ہم اپنے انسانی حقوق کو صحیح سے ادا کریں۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، پورے عالمی لوگ کی حفاظت فرمائے، پورے عالم میں خوشگوار ماحول رہیں، پورے عالم کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے اوپر لوگ ماننے والے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کے اوپر لوگ کا ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو ایک بہترین راستے پر لے جائیں، جو راستہ اس کو پسند ہے اور جس مقصد سے اس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا۔ جیسے کہ اس ادارے میں معمول ہے، مولوی صاحب حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھتے ہیں اور میں اس کی روشنی میں مختصر سا بیان کر لیا کرتا ہوں۔ پچھلے چند جمعہ سے مصیبت کا عنوان چل رہا ہے کہ مصیبت کے وقت میں انسان نے کیسے اپنے معاملات رکھنا چاہیے۔ تو آج کے ملفوظ میں حضرت لکھتے ہیں استغفار کرتا رہے اور اپنی گناہوں کو معاف کراتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، مغفرت کی طلب کرتا رہے اور اپنی گناہوں کو معاف کرتا رہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے پر مصیبت اپنے کاموں کی وجہ سے آتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے جو گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہے اور پریشانیوں سے اس کی گناہ معاف ہوتی ہے۔ تو استغفار کرتا رہے اور اپنے گناہوں کو معاف کراتا رہے اللہ سے، یہ ایک بہترین ذریعہ جو ہے حضرت فرما رہے ہیں۔ مومن پر مصیبت اور پریشانی آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہترین مقام رکھا ہے ان کے لیے. ان کے لیے امتحانات کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تخت و تاج پر بٹھا کر رکھتا، حاکم بنا کر پیدا کرتا. لیکن اگر بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر حضور کی وفات تک اگر آپ دیکھ لیں تو پریشانیوں سے ہی بھرا ہوا بھری ہوئی زندگی رہی ان کی. جتنی مشکلات اور پریشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی، اگر آج ہم اپنا حالات دیکھ لیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس کے سامنے. ہم پر جو ہے ایک سمندر کا تنکا برابر بھی پریشانی نہیں ہے آج. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو اگر ہم سمندر سمجھ لیں تو ہمارے اندر ایک تنکا برابر بھی پریشانیاں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً وقتاً پریشانیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بلند کرتا گیا. تو پریشانیوں سے جو ہے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے ایک مومن کو جو ہے خوش ہونا چاہیے. مومن نے اس کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے اللہ کی طرف سے کہ یہ میرے لیے آخرت کی کمائی کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اگر آج ہم دیکھ لیں کہ دنیا کمانے کے لیے اگر کہیں پتہ چل جائے کہ اس کام کے اندر بہت مال ملنے والا ہے تو آدمی اپنا دن رات ایک کر دیتا ہے. پھر وہ اپنے آرام کا خیال نہیں کرتا، اپنی سہولتوں کا خیال نہیں کرتا، وہ جد و جہد میں لگ جاتا ہے. اس کو زمین پر سونا پڑے تو وہ زمین پر سو جاتا ہے، اس کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے. جسم تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو بھی جو ہے وہ جد و جہد میں لگا رہتا ہے یہ سوچ کے کہ بھئی یہاں سے میرے روزی نکلنے والی ہے، میرے کو یہاں سے آمدنی بڑھنے والی ہے، میرے پاس یہاں پر بہت مال آنے والا ہے. تو اس مال کی فکر سے کہ میری دنیا میں اس کے ذریعے ترقی ہونے والی ہے، وہ ہر طریقے کی الجھن، پریشانی، کسی کے سامنے گر گیانا، کسی سے ریکویسٹ کرنا کہ میرا یہ کام کر دو، لوگوں سے جا کے قرض مانگنا کہ میرے پاس ایک کام آیا ہے جس کے اوپر میرے کو منافع ہونے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جانا، کہیں کہیں ہزاروں کا کلومیٹر کا سفر کرنا. کیا ہے یہ دنیا کمانے کے لیے ایک جد و جہد ہے کہ ہر طریقے کی پریشانی کو برداشت کرنے کے لیے آدمی تیار ہے. اس کو آدمی نہیں سمجھتا کہ یہ مصیبت ہے. تو اسی طریقے سے اگر انسان سمجھ لے کہ یہ جو مصیبت، پریشانی اور بیماری مجھ پر آئی ہے یہ ایک میرے لیے ذریعہ ہے آخرت کے اندر میرا درجہ بلند کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے میرے کو ایک روزی ادھر کی بڑھانے کے ذریعہ دیا ہے، تو میں اس فکر سے اس ذریعے کے اندر جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جب اس مصیبت اور اس تکلیف اور اس بیماری کے اندر میں اپنی زندگی بتاؤں گا، اپنے حالات کو رکھوں گا، تب میرے کو وہاں پر وہ درجہ ملنے والا ہے. تو بتائیے انسان کے لیے کتنا نفع ہے اس میں. مصیبت جو ہے انسان کے لیے کتنا نفع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن پر مصیبت آتی ہے اور اس مصیبت کے اندر وہ صبر کرتا ہے تو اس کی گناہیں اس طریقے کے معاف ہوتی ہے، اس طریقے سے اس کی گناہوں کو معافی ملتی ہے جیسے کہ بھئی ایک بہار کے موسم میں جھاڑ کے پتے گرتے ہیں پیڑ کے، اس طریقے سے ایک بندے کی گناہوں کو معافی ملتی ہے.
ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جتنی بیماری کی پریشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تھی شاید ہی کسی کے اوپر آئی ہوگی. اتنی سخت آزمائش اور اتنی سخت بیماری جو ہے اور پریشانی ان کو رہا کرتی تھی. ہمیشہ حدیثوں میں آتا ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ بھائی ان کا سر درد ہوا کرتا تھا, شدید درد ہوتا تھا سر کا. وہ ایسے حال میں بھی بتاتے ہیں کہ بھائی سر پہ جو ہے تیل سے بھرا ہوا پٹا لپیٹتے تھے اور اس حال میں بھی انہوں نے خطبہ دیا ہے. آگے آتا ہے حدیث میں کہ ایک شخص آیا اور اس پوچھنے لگا کہ بیماری کیا ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی بیماری کیا ہوتی ہے, سر درد کیا ہوتا ہے, مجھ کو پتہ نہیں, میرے کو تو کبھی ہوا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کی نس جو ہے وہ پھڑپڑاتی ہے, دھک 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 ایسے پھڑپڑاتی ہے اور اس کو جو ہے اس سے جو ہے سر درد ہوتا ہے. اور فرمایا جب وہ جانے لگا تو وہاں پہ دیگر لوگ جو بیٹھے تھے ان سے کہا کہ یہ جہنمی کو دیکھ لو. یعنی جس کو بیماری کی تکلیف نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہے, یہ جہنم میں جانے والا ہے. یہاں تک کہ جو ہے حدیثوں کے اندر آتا ہے. تو بیماری نہیں تو یہ مت سمجھو کہ میں بہت صحت مند ہوں اس لیے مجھ کو بیماری نہیں ہے. اللہ کی رحمت تم پر نہیں آ رہی ہے, تم کو موقع نہیں دے رہا ہے مولا, تکلیفوں کا موقع نہیں, تم کو گناہوں کو معاف کرنے کا موقع نہیں دے رہا ہے مولا, تمہارے درجات بلند ہونے کے موقع نہیں دے رہا ہے اللہ. تو اگر تمہارے اوپر تکلیفیں بیماری زیادہ آ رہی ہے تو یہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نعمت رحمت برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے موقع دے رہا ہے, خوب کماؤ خوب کماؤ. حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیماری کی حالت میں, نیک بندہ, ایمان والا بندہ جس نے اپنے تمام عبادت وقت پر ارکان کو پورا کیا ہے, عبادتوں کو پورا کیا ہے, جب وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ اس کو ہوش و آواز نہیں رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے, جو اس کی نیکیاں لکھتا ہے سیدھے کھندے پر بیٹھ کر اس کی نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو فرماتا ہے کہ جو اس کے اچھے حالت میں جو نیکیاں وہ کرتا تھا اس نیکیوں کا نیکیاں لکھتے رہو اس کے نام اعمال میں, بولتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے فرما رہا ہے کہ وہ جو اچھی حالت میں اپنے ہوش کی حالت میں جو نیکیاں کرتا تھا اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھتے رہو, اور تب تک لکھتے رہو جب تک وہ اچھا نہ ہو جائے یا جب تک میں اس کو اپنے پاس نہ بلا لوں. بتائیے. اور ہم لوگ جو ہے یہاں پر کوستے رہتے ہیں. پریشانی مصیبت اللہ تعالیٰ اپنے پختہ ایمان والے بندے کو جیسا اس کا ایمان ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کو مصیبت اور پریشانی دیتا ہے. جتنا اس کا ایمان مضبوط اتنی زیادہ مصیبت اور پریشانی اور بیماری اس کے اوپر آتی ہے. یہ نہ سمجھو کہ بھئی یہ تو یار بہت نیک آدمی تھا, یہ کیوں اتنے بیماری میں پھنس گیا. نہیں, اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور نئے درجہ میں بلند کرنا چاہ رہا ہے. اس کے قابلیت کے اعتبار سے اس کو بیماری دی جاتی ہے کیونکہ اس بیماری کے اعتبار سے اس کے درجے بلند ہونے والے ہیں. اور جو بندہ کم ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیفیں بھی کم دیتا ہے. امتحان جو ہے آج آپ دیکھ لیں گورنمنٹ کے اندر یا کوئی بھی کمپنی کے اندر بڑے افسر کی تقرری ہونی ہے, تو بڑے افسر کی جب تقرری ہونی ہے اور اس کا مقام بڑا ہوگا تو اس کا امتحان بھی اتنا سخت ہوتا ہے. اور ایک چھوٹے درجے پہ ایک چپراسی, ایک کلیریکل اور ایک چھوٹے سے مینیجر کی تقرری ہونی ہے تو اس کا امتحان بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے
بلند بندے کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو اس کی تقرری اور اس کا نظام جو ہے اسی طریقے سے اس کا سخت امتحان کے اندر اس کو ڈالتا ہے اور اس کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ جس بندے کے اندر کم ایمان رہتا ہے، درجہ اس کا کم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کم طریقے سے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کی گناہیں بڑھ جاتی ہے اور اس کی نیکیاں اتنی نہیں رہتی ہے کہ بھئی اس کی گناہوں کو ختم کر سکے، گناہوں کو مٹا سکے، اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں رہتی ہے کہ اس کی گناہوں کو مٹا سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت، پریشانی اور بیماریاں دیتا ہے کہ اس ذریعے سے جو ہے اس کی گناہوں کو جو ہے میں ختم کرا دوں گا۔ دیکھیے کتنا بڑا رحم دل والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے رحم دل کا ایک واقعہ حدیث میں نے پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک جگہ سے فتح کر کے جب صحابی واپس آئے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالات پیش کر رہے تھے، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی ایک عورت جو ہے اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو بلبلاتے ہوئے ڈھونڈ رہی تھی کہ بھئی یہ جو قیدی بھی لائے تھے اس قید کے اندر وہ عورت آئی تھی ان کے پاس، تو وہ بلبلاتے ہوئے ڈھونڈ رہی تھی کہ میرا بچہ کدھر ہے۔ اس کو دوسرے کسی چیز کی فکر نہیں کہ بھئی میرے کو قید کر لیا گیا ہے، کچھ کر لیا، کچھ نہیں، وہ اپنے بچے کو بلبلاتے ہوئے ڈھونڈ رہی تھی۔ اور جب وہ بچہ اس کو مل گیا تو فوراً جو ہے اس کو اپنے گود میں اٹھا کر اس کو دودھ پلانے لگی، اور اس کو اطمینان سا، اس کو دنیا کی کوئی بھی پریشانی اس کے دماغ میں نہیں تھی، جو اطمینان اس کو ماں کو ہوا اپنے بچے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس بچے کو جب ماں سے دور کر دیا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اور اگر مل جانے پر اس کو کتنی اپنے بچے سے محبت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، تو وہ کتنا بلبلاتا ہوگا ایک بندے کے اوپر، کتنا اس کو دکھ ہوتا ہوگا۔ اگر کسی بندے کے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کیسے اپنے بندوں کی پریشانی کو دور کرتا ہے، وہ کتنی اس کے اوپر رحمت برساتا ہے۔ اس کا اندازہ لگائے مسلمان۔ مصیبت ہمارے لیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیکیاں جو ہے آپ کی عمر میں اضافہ کرتی ہے، دعاؤں سے آپ کی گناہیں معاف ہوتی ہے، اور نیکیاں جو ہے آپ کے عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ اب بتائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ کی عمر میں اگر آپ کو برکت کرنی ہے، بڑھانا ہے آپ کی عمر، تو آپ نیکیاں کرتے رہو، عمر بڑھتی رہے گی۔ آج ایک عجیب حالات ہو گئی ہے معاشرے کے اندر، جیسے جیسے انسان جو ہے بڑھاپے کی طرف چلتا ہے، وہ دنیا کے حالات سے اپنے آپ کو خالی کرتا ہے اور عبادت کے اندر مشغول کر لیتا ہے۔ دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر اکثر دیکھیں ضعیفی حالت کے لوگ جو ہے مسجدوں میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ دنیا سے اپنے آپ کو خالی کرتا ہے، دنیا کے حالات، بچے سنبھال لیتے ہیں، روزی کمانے کا اس کو فکر نہیں، گھر چلانے کی اس کو فکر نہیں، اب یہ سوچتا ہے کہ بھئی چلو اب میں اللہ کے لیے اپنا وقت بتاؤں گا۔ اب جیسے وہ اللہ کی طرف وقت بتانے کے لیے اپنے آپ کو خالی کر رکھا ہے، ویسے اس کے جسم بھی کمزور ہو گیا رہتا ہے، جسم بھی جو ہے کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی بیماری کے اندر وہ بھی جو ہے جسم بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، جسم میں درد کی شدت بڑھ جاتی ہے، بہت سی پریشانی اس کے لیے آ جاتی ہے۔ اب ایک جگہ تو نیکیاں کر رہا ہے، نیکیوں سے عمر بڑھے گی، اور دوسری جگہ پہ اپنے درد وغیرہ کو کوس رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تو مر جاؤں تو بہتر ہے۔ اکثر میں نے دیکھا یہ بات کو کہ موت کی خواہش، آدمی اپنی جسمانی اور پریشانی کے وقت میں خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میرے کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے دنیا سے،
دیکھیے نیکیاں کر کے عبادت اپنی عمر کو بڑھانا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نیکیوں سے عمر بڑھتی ہے، اور آپ جو ہے گناہ کر رہے ہو کہ اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہو کہ میری موت آ جائے تو اچھا ہے۔ وقت ملا ہے نیکیوں سے اپنے درجے کو اور بلند کرنے کے لیے، اپنے نام اعمال کے اندر اور اضافہ کرنے کے لیے، اس کو بہترین طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، مغفرت کی طلب کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما۔ بیماری میں درجے بہت بلند ہوتے ہیں انسان کے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اونچا پہنچاتا ہے، معیاری پہنچاتا ہے، اور جن کو جو ہے وہ پریشانی اور گناہ کی حالت میں بلانا چاہتا ہے ان کو بیماریوں کا موقع بھی نہیں دیتا ہے، مصیبت کا موقع بھی نہیں دیتا ہے۔ مصیبت کب آئے گی؟ مصیبت کب ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مصیبت یہ ہے کہ جیب میں مال نہیں، پیسہ نہیں، خرچ کیسا چلے گا، ایک مصیبت یہ ہے۔ صبر کرنے کی مصیبت کہ بھئی سب مصیبت کے وقت صبر کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو کوئی بھی حال ہو جائے آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ استغفار، مغفرت مانگنے سے، دعائیں مانگنے سے آپ کی جو ہے گناہیں کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو طے کرتا ہے، یہ بندے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ بندہ دعا مانگے گا، اس وقت میں مانگے گا، یہ دعا مانگے گا، اس کی قبول کر لینا۔ انہیں دعائیں مانگنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو طے کرتا ہے کہ بندہ دعا مانگے گا، میں اس کو دعا مانگنے کا موقع دے رہا ہوں، یہ دعا مانگے گا اور میں قبول کر لوں گا۔ بتائے کتنا بڑا رحیم ہے وہ۔ آج کوئی انتظار کرتا ہے؟ آج کوئی سیٹ ایسا ہے کہ اپنے ملازم کو بلا کر بولے کہ بھائی تو ایک عرضی سائن کر کے دے کہ بھائی میرے کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے اور میں تیری عرضی پاس کر دیتا ہوں؟ ہے ایسے بھی لوگ ہیں لیکن کم ہے، بہت مشکل سے ہوتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے بندے کے لیے طے فرما رہا ہے کہ اس بندے کے لیے میں دعائیں مانگنے کا موقع دوں گا اور دعاؤں سے جو ہے اس کے درجات میں بلند کروں گا۔ بزرگان دین اکثر ہم نے بھی سنا ہوگا کہ کہا کہ بھئی اپنی اولادوں کو بددعا مت دیا کرو۔ اکثر ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ غصے میں آ کر جو ہے بددعائیں دیتی ہے، باپ کی عادت ہوتی ہے کہ غصے میں آ کے بددعا دیتا ہے۔ نہیں، کیا پتہ، بزرگ کہتے ہیں کیا پتہ کون سا وقت آپ کے لیے قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے وقت پر آپ کو دعا مانگنے کے لیے متعین فرمایا تھا، آپ نے اس وقت کو آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کا اس نے وقت لگایا تھا، لیکن اس وقت میں آپ دعا مانگنے کے عوض میں آپ نے جو ہے بددعائے کلمات جو ہے آپ نے استعمال کر لی، اللہ تعالیٰ وہی آپ کے بچوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس کا بالکل آپ کو جو ہے علم نہیں ہے، اس کا آپ کو اس کا جو ہے بالکل احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو موقع دیتا ہے ہم کو، اس موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ جیسے روزی کمانے کی تلاش میں نکلتے ہیں ہم کہ آج کیا معلوم کون سا تکا لگ جائے، کہیں سے کوئی خبر آ گئی کہ بھئی فلانے جگہ میں سستا مال بک رہا ہے، چلو دوڑتے دوڑتے چلتے ہیں کہ بھئی یہ اپنی ضرورت کا مال ہے، مہنگے میں بکے گا، جلدی سے خرید لو۔ ویسے مصیبت کو بھی تولو، یہ فلانا مصیبت آ گئی، ہاں یہ بڑی زیادہ مصیبت والی معاملہ ہے، اس میں زیادہ درجے بلند ہونے والے ہیں، اس میں زیادہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس طریقے کی مصیبت کے پھر اثرات بھی آپ کو دے گا۔ ہر مصیبت کے بعد جو ہے ترقی ہے، ہر مصیبت کے بعد ترقی ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھر میں جب بچے بیمار ہوتے تھے، شدید ان کو بخار آتی تھی اور جو ہے ہم بڑے پریشان ہوتے تھے، اور بچے جب بیماری سے اٹھتے تھے تو ان کی چہل پہل جو ہے بڑھ جاتی تھی، ان کی سوچ فکر جو ہے بڑھ جاتی تھی۔
تو اکثر ہم لوگ آپس میں بات کرتے تھے کہ ہاں دیکھیے اب یہ بخار سے اٹھا ہے تو اب یہ جو ہے نا تھوڑا شانہ ہو گیا، اب تھوڑا اس کا جو ہے نا سوچ سمجھ جو ہے بڑھ گئی ہے. تو بچے کے ساتھ بھی یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ جب بیماری دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے اس کو صحت بھی اتنا دوہراتا ہے، دگنا تیگنا صحت اس کو دے دیتا ہے، اس کی سمجھداری میں دگنی اضافہ کرا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے صحت کے اندر بھی یہ معاملہ رکھتا ہے. ہمارے ساتھ میں بھی ہوا ہے، یہ اکثر ہوا ہے. اکثر میں نے اس بات کو نوٹ کیا. حج میں گیا ہوں، کئی مرتبہ حج میں جانا ہوا ماشاء اللہ، اللہ کا شکر رہا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا بلاوا رکھا. اکثر حج کے ارکان کے بعد جو ہے شدید بیمار ہو جاتا ہوں. پچھلی مرتبہ بھی گیا تھا تو بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، اور وہ بیمار یہاں آنے کے ایک ایک مہینے تک وہ بیماری وہاں کی باقی رہتی ہے. وائرل اتنا افیکٹو رہتا ہے، وہ بیماری باقی رہتی ہے. ایک مرتبہ گیا تھا، آخری دن آخری جمرہ پہ کنکری مار رہا تھا تو پیر جو ہے نیچے کا مڑ گیا. اب وہ پیر میں جو ہے سوجن پکڑ لی اور اس سوجن کی وجہ سے شدید بخار بھی آ گئی بہت. اب اس کے بعد مدینہ کا سفر کیا، مدینہ کے سفر میں بھی بہت پریشانی رہی، اور جب بمبئی آیا، جب ایکس رے وغیرہ نکالا تو پتہ چلا پیر فریکچر ہو گیا. پھر وہ 1-1.5 مہینے تک کا جو ہے وہ فریکچر والا پیر لے کر جو ہے کام کرتا رہا. لیکن ہر مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نیا مقام ادا کرتا ہے. میں نے اس بات کو بہت باریکی سے نوٹ کیا ہوں. ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس مصیبت کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر اس مصیبت کے وقت میں اپنی زندگی کو بتائے، نہ کہ اللہ کو کوستا رہے کہ اللہ میرے لیے کیا کر دیا، میں تو تیرے گھر پہ آیا تھا حج کرنے کے لیے اور تو نے میرے پیر کو فریکچر کر دیا. اگر انسان اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے حالات کو لے لے اور اس کو جو ہے نوٹ کرے، اس حالات کے پہلے کیا تھا بعد میں کیا ہے، اس حالات میں میں نے کیسے اپنی وقت بتایا اور اس حالات کے بعد میں میرے ساتھ میں کیا اچھا معاملہ رہا، چھوٹے چھوٹے وقت کو لے لے تو انسان احساس کرے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ بھئی میرے کو اس سے کیا نفع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے، تو بندے اپنے اعمال سے تکلیف میں آتے ہیں، اپنے کاموں کی وجہ سے ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، ان کی تقدیر بدل دی جاتی ہے. انسان اپنی گناہوں سے تقدیر بدل دیتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. تمہارے نام اعمال، تمہارے اندر جو تمہاری تقدیر میں جو اچھائیاں لکھی تھی، آپ نے گناہ کے اندر مبتلا رہے اور وہ اچھائیاں آپ کے لیے دور ہو گئی، ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. بتاؤ، جب ایک بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے مغفرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث سنایا بھائی اکمل اختر نے آج، کہ ایک مسافر اپنی سواری کو لے کر سفر کے لیے نکلا اور بھیانک جنگل کے بیچ میں اس سواری کے اوپر اس نے اپنا کھانا پینا سب رکھا ہوا تھا، ضرورت کی سب چیزیں اس سواری پر رکھی تھی، اور گھنے جنگل کے بیچ میں اس کو آرام کا جو ہے خیال آیا کہ میں آرام کر لوں کچھ وقت کے لیے، اور جو ہے پھر آگے بڑھوں. اور جب وہ آرام کے لیے سوتا ہے اور جب اٹھ کے دیکھتا ہے تو سواری اس کی غائب نظر آتی ہے. تو اس کے تمام سامان اور جو کھانے پینے کے توشے رکھے ہوئے تھے اس کے اندر، وہ سب لے کر چلا جاتا ہے. وہ یہاں وہاں گھومتا ہے، ڈھونڈنے لگتا ہے اپنی سواری کو کہ بھئی میری سواری کہاں ہے، کچھ مل جائے میرے کو. تو کہیں اس کی سواری نظر نہیں آتی. پھر سوچتا ہے کہ میں جس جگہ پر لیٹا تھا اسی جگہ پر جا کر میں لیٹ جاتا ہوں پھر سے، اور وہاں پر لیٹے لیٹے جو ہے تب تک کا میں مر نہ جاؤں وہیں پہ پڑا رہوں گا. یہ سوچ کر وہ اس جگہ کے اوپر واپس پہنچتا ہے، کیونکہ تھک ہار کے ہمت نہیں رہتی ہے آگے اور چلنے کی اور نہ بڑھنے کی. تو ہمت ہار کے جو ہے بولتا ہے میں اس جگہ پہ جا کر سو جاؤں اور پھر جو ہے مر جاؤں وہیں پر. اور اس جگہ پر آتا ہے، وہ سوتا ہے، اور جب اس کی پھر واپس ہوش میں آتا ہے تو نظر آتی ہے کہ اس کی سواری دکھ گئی. تو
جیسے وہ خوش ہوتا ہے، جو خوش ہوتا ہے اس کو، جب کسی کو اپنی موت مرتے ہوئے جاگ جاتا ہے کہ بھئی ارے میرا توشہ بھی آ گیا، میرے سواری بھی آ گئی، اور جب وہ خوشی ہوتی ہے جو اس کو، اللہ رب العالمین اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے ایک دعا مانگنے والے بندے سے. تو جو ہے بتائیں کیا ہمارا دعا مانگنے سے، مغفرت مانگنے سے کیا فائدہ ہے، ہم کو بتاؤ. تو ہم کو جو ہے اللہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے، استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف فرما، اللہ تعالیٰ معاف فرما. پریشانی آئے، ایک ایک پریشانی کا نام لے لے کر اللہ سے معافی کا طلب کرنا چاہیے. ایک ایک پریشانی کا نام لے لے کر اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے. مجموعی طور پہ نہیں طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں ہی معاف کرے گا، لیکن جو جو پریشانی ہے ایک ایک پریشانی اپنی سوچ سوچ کر اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے. اپنی ایک ایک اولاد کے لیے اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے اس کے لیے دعا کرتا رہنا چاہیے. دعا مانگنے کے لیے کوئی موقع وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. زندگی میں دن بھر میں بہت سی جگہوں پر آپ جو ہے نا اپنا وقت خالی بتا دیتے ہو، کوئی وہاں پر وقت کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، آپ اپنا وقت خالی بتا رہے ہو. بس کی لائن میں کھڑے ہو، کوئی مقصد نہیں ہے، کھڑے ہو، کچھ کام نہیں ہے، بس کی لائن میں کھڑے ہیں. پلیٹ فارم میں گئے، ٹرین آنے والی ہے، بس اس کے انتظار میں کھڑے ہیں. وہ وقفہ آپ کے لیے جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اس کا وہ موقع ملا ہے، اس وقت میں ایک سائڈ میں بیٹھ کر یا کھڑے کھڑے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگنے کو لگ جائے. کیا حرج ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اس حالت کو پسند کرے گا اور تم ذریعہ بنو گے نصیحت کے لیے دوسروں کے لیے. کہ دیکھیے ایک بندہ ایک کونے میں کھڑے کے دعا مانگ رہا ہے. وہ کہاں ملتے ہیں؟ کوئی لوگ نہیں ملتے، ایسے دکھتے نہیں ہیں ہم کو. ہم کریں، جب تکلیف بہت زیادہ ہے تو ایسا بھی کریں، وہ حالات پیدا کریں کہ بھئی میں کیسے دوسروں سے ہٹ کر میرے اندر وہ ایک جو ہے جذبہ آ جائے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کا ایک جذبہ قائم کر لوں. تو دن بھر میں جو ہمارا خالی وقت ہے، جو کسی کام کا نہیں، فضول ہے ہمارے لیے، اس کو استعمال کریں. کھڑے ہیں، ذکر کرتے رہیں. کچھ نہیں کر سکتے ہو، ایک بہت اچھی ایک طریقہ ہے ذکر کے اندر آدمی کو مشغول رہنے کے لیے، اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھا کرے. ایک عادت بنائے. ہم نے یہاں بچوں کے لیے بھی کہا تھا، تاریخ ہے وہ ترکیب چلتی ہے کہ آپ لوگ تو سب ترکیب شروع کراتا ہو پھر بند کر دیتے ہیں. سہیل سر جو ہے ترکیبیں شروع کرانے میں آگے آگے رہتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہے اس کو بند کرانے میں آگے آگے رہتے ہیں. جتنی تیزی سے اس ترکیب کو عمل میں لاتا ہوں اتنی تیزی سے اس کو بند بھی کر دیتے ہیں. ایک عادت ہم نے بچوں کے اندر ڈالی تھی ذکر کی. جب آدمی کا ذہن جو ہے یہاں وہاں بھٹکتا ہے، جب خالی وقت رہتا ہے تو ذہن یہاں وہاں بھٹکتا ہے، جب ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے تو زبان کے اوپر اللہ کے ذکر چلتا رہتا ہے. یہ ایک عادت ہے، ایک فطرت ہے انسان کی. آپ یاد رکھو اس بات کو. اگر آپ کو اپنے زندگی کے اندر اس تذکرے کو، ذکر کو لانا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنی زبان کو اور اپنے قلب اور دل کو اور دماغ کو ہمیشہ اللہ کے اندر مشغول رکھنا ہے، تو عادت ڈالو، تسبیح کی عادت ڈالو. جب تسبیح سے عادت پڑے گی تو پھر بغیر تسبیح کے بھی انگلیوں پر چلتے رہے گا ہاتھ، زبان چلتے رہے گی اور انگلیاں چلتے رہے گی، ہاتھ چلتا رہے گا. بس یہ حالات آپ کے رہیں گے. سنتی لباس جو ہے اپنی زندگی میں بناؤ. لباس بہت اہم کام کرتا ہے آپ کو اللہ کے نزدیک لانے سے. سمجھ لے اس بات کو مومن، کہ آپ کا لباس آپ کو جو ہے بچا کر رکھتا ہے شیطان کے حملے سے. دل کے اندر ایک خیال آتا ہے، اگر بغیر لباس میں، دنیائی لباس میں اگر آپ دنیا میں گھوم رہے ہو، باہر مارکیٹ میں چل رہے ہو، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہو اور سر پہ ٹوپی نہیں ہے، تو کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ مسلم جا رہا ہے، مسلمان جا رہا ہے، کہے گا کہ بھئی آدمی جا رہا ہے. لیکن اگر آپ نے کرتا پائجامہ اور ٹوپی پہنا ہے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی دیکھو یہ مسلمان جا رہا ہے. پھر ایک خیال آتا ہے انسان کے دل کے اندر، جب وہ گناہ کوئی کرتا ہے شرٹ پینٹ پہن کر، تو لوگ کہیں گے کیسا آدمی ہے.
اس کو اس کی خوف فکر نہیں ہوتی ہے کہ آدمی کو کہہ رہے ہیں کیا ان کو معلوم ہے میں کون ہوں کیسا ہوں، تو گناہ کرنے میں جو ہے ڈرتا نہیں ہے اور شیطان اس سے گناہ کراتے رہتا ہے۔ لیکن ہاں جب وہ ایمان والا اور مومن والا لباس اپنے آنکھ پر اوڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر ایمان جاگتا ہے، ایمان ٹکراتا ہے، کہتا ہے کہ اگر ابھی اس حال میں گناہ کرے گا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ کیسا آدمی ہے، دیکھیے لوگ کہیں گے یہ کیسا مسلمان ہے، دیکھیے۔ تو وہ ایمان کی جو مضبوطی دل کے اندر ہے، اللہ کو راضی کرنے کی جو مضبوطی دل میں ہے، ایمان کے ساتھ مومن کے ساتھ جو ہے اس کے نبی جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین جڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمزور نہیں بتائے گا۔ وہ اپنے مولا کو ہمیشہ اوپر تاج پہ رکھتا ہے، اپنے اول درجے کے اوپر نبی کو رکھتا ہے، وہ کس حال کا بھی مومن ہو، اور اللہ رب العالمین کو اپنے مقام کے بالکل اوپر رکھتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے جان سے زیادہ محبت کرتا ہے مومن۔ تو جب نبی کا اور رب کا نام آ جائے تو پھر وہ رک جاتا ہے کہ نہیں، میں اپنے آپ کو تو بدنام کر سکتا ہوں لیکن میرے رب کو اور میرے نبی کو نہیں میں بدنام کر سکتا۔ وہ شیطان سے لڑنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے تمہارے لیے۔ تو اپنے لباس کو اپنی پہچان بناؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کو نماز کی سنتوں کے بارے میں، قیام کی سنتوں کے بارے میں بتلایا گیا تھا، اس میں سے چند سنتیں رہ گئی تھیں قیام کی۔ اس میں سے آج سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پکڑنا اور چونلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر اپنے ہاتھ کو پکڑنا، باقی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ اس کے بعد ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اس کے بعد ہے ثنا پڑھنا۔ یہ آخری سنت تھی، ثنا پڑھنا۔ یہ قیام کی سنتیں آج مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی بار تلاوت کی سنتیں بتائی جائیں گی، قرآن کریم کی پڑھنا، قرآن کریم کی نماز میں قرآن کریم کیسے پڑھنا۔